مسلمان ملکوں کے بادشاہوں نے اکٹھا ہونا ہے، نہ یہ جو خواب ہے یہ کبھی پورا ہوگا، تو پھر کیسے اس کو پھر کیسے دنیا سے ہم بات کریں، کیسے یہ چیز ہولوکاسٹ کی لیول پہ یا اس طرح لائی جا سکتی ہے؟ ایک یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جو قومیں زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے استدلال سے، اپنے سماجی، سیاسی اور معاشی اثر و رسوخ سے لوگوں سے باتیں منواتی ہیں۔ تو اگر یہود نے اپنی کوئی بات منوائی ہے تو آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، کیا مظاہرے کر کے اور املاک کو تباہ کر کے منوائی ہے؟ انہوں نے جن ذرائع کو اختیار کیا وہ علم کے ذرائع تھے، وہ کسی سوسائٹی میں فکری پینیٹریشن کے ذرائع تھے، وہ غیر معمولی سطح کے اہل علم کے ذریعے سے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے ذرائع تھے۔ ذرا ایک فہرست اٹھا کے دیکھیے کہ ان کے یہاں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان پچھلے 100 سال میں نوبل پرائز لیے ہیں۔ تو علم کی دنیا میں اپنی برتری قائم کر کے انہوں نے اپنی حیثیت منوائی ہے، وہ آپ بھی کیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ اور جہاں تک مسلمان ملکوں کا تعلق ہے، ان میں جب تک حقیقی جمہوریت نہیں آتی، جب تک لوگوں کی رائے سے حکومتیں قائم ہوتی اور ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ قوموں کی صحیح نمائندگی بھی نہیں کرتے۔ لیکن خود قوم کی تربیت کی بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کے طریقوں سے دنیا سے باتیں نہیں منوائی جایا کرتی۔ دنیا سے آپ علم سے، اخلاق سے، اپنی علمی اور اخلاقی برتری سے اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے، آپ لوگوں کو قائل کر کے اپنی تہذیبی شائستگی کی بنیاد پر یہ چیزیں منواتے ہیں۔ ان کے حوالے دینے سے یہ چیزیں نہیں مانی جائیں گی۔ اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور جدوجہد کا میدان وہ یہ سڑکیں بند کرنا نہیں ہے اور دھرنے دینا نہیں ہے، وہ علم اور اخلاق میں برتری کے مقام پر پہنچنا۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ ہمارے عقائد، نظریات اور جن شخصیات سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت قائم رکھی جائے، اور وہ استدلال کا راستہ ہے۔ مذہب یا کوئی نظریہ اپنی اصل قوت اپنے استدلال ہی سے ظاہر کرتا ہے۔ آپ جو کچھ مانتے ہیں یا کسی شخصیت کو جو حیثیت دیتے ہیں، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، ریزننگ کیا ہے۔ یہ کوئی بندوق کے زور پر منوانے کی چیز نہیں ہوتی۔ مجھے تو ہمیشہ لوگوں کی عقل پر ترس آتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کی طاقت سے یا بندوق کی طاقت سے اپنے مذہب کی یا اپنی محبوب شخصیات کی عزت کرا لیں گے۔ حقیقی عزت استدلال کی برتری سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہماری تمام توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ آخر ہمیں دین کے بارے میں، ہماری محبوب شخصیات کے بارے میں کسی شخص نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو اس کا باعث کیا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بات کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آئی ہے جس سے اس کے ذہن میں اچھی تصویر نہیں بن رہی، ہمارے کسی طرز عمل کا رد عمل ہوا ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کر ایک دائی کی حیثیت سے، دعوت پیش کرنے والے کی حیثیت سے اصل بات کو واضح کرنا چاہیے۔ یہ جو مسلمانوں نے طریقہ اختیار کر رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوا۔ اب تک آپ نے دیکھا ہے 10 واقعات ہو چکے ہیں۔ میری 50 سال کی پبلک زندگی میں کئی مرتبہ یہ مواقع آئے، حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ لوگ مرے، ہماری اپنی سڑکوں پر لوگوں کا خون بہا، لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا اور اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ بس یہ تو مجموعی دین کا تاثر پوری دنیا میں خراب ہوا، اس کے سوا کوئی چیز بھی کبھی حاصل نہیں کی جا سکی۔ تو جب دوسری جگہوں پر اس طرح کے معاملات ہوں تو بصیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے وہاں کے قوانین کیا ہیں، وہاں کے ضوابط کیا ہیں، وہاں لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، وہ چیزوں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی، اپنے احوال پر دوسروں کو قیاس کرنے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ تو میرے نزدیک تو کسی جگہ پر بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں بہت شائستگی کے ساتھ تہذیبی روایات کو پوری طرح قائم رکھتے ہوئے دلیل سے اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک اگر آج ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں
مسلمانوں کے علماء, مسلمانوں کے دانشور, مسلمانوں کے حکمران, اس طرح کی چیزیں جس میں کبھی تضحیک بھی ہو جاتی ہے, کبھی توہین بھی محسوس ہوتی ہے, اگر ہم استدلال کا طریقہ اختیار کریں گے تو پوری دنیا کا ضمیر ہمارے ساتھ ہوگا. تو جو قانونی معاملات ہیں وہ تو قانون کے طریقے ہی پر ہوں گے, اس لیے کہ اگر اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دیے جائیں تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ بعض ادارے قانون کے حدود سے تجاوز کر کے گولیاں برساتے ہیں اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والوں پر, اور اسی طریقے سے پھر ایسے لوگوں کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے. تو جب اوپر سے لا قانونیت ہو, آئین کو پامال کرنا اور قانون کے حدود کو توڑ دینا یہ ریاست کے ذمہ داروں کے لیے وقار کا اور عزت کا باعث بن جائے تو آپ عام لوگوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ عامر صاحب، ایک حقیقت بھی ہے کہ پاکستان ایک بیسکلی ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے. ہم لوگ بنیادی طور پر کافی مذہب کے قریب ہیں, جذبات بھی اس میں ہوتے تھے, لیکن ساتھ ہی پاکستان میں ایک ریلیجس اکانومی بھی ہے. یہ کتنا بڑا ایک سلسلہ ہے جس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا, یہ نہیں پوچھ سکتا کہ کس گروہ کے پاس, کس جماعت کے پاس کہاں سے پیسے آئے, کیا آئے. پوچھے تو کوئی کہتے ہیں جی بس ہمیں چندہ آ جاتا ہے, سب کچھ. تو یہ سوالات اپنی جگہ پہ ہے کہ ریلیجس اکانومی کے بہت فائدے بھی ہیں, یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے. پھر کنزرویٹو ووٹ بینک بھی ہے جس میں بڑا دھیان سے ڈرتے ہیں حکومتیں بھی اور پارٹیز بھی. یہ بیلنسنگ ایکٹ کیسے کر پائیں, کیسے آپ روک سکیں گے, کیسے آپ ہاتھ ڈال سکیں گے؟ یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے. میرے نزدیک اس کے لیے 3 ہی بنیادی چیزیں ہیں. آپ اپنی تعلیم, تربیت, اور تعلیم و تربیت صرف کالجوں میں اور مدرسوں میں نہیں ہوتی, وہ ویسے بھی ہم انفارمل طریقے سے بھی لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی قوم کی تعلیم کا اہتمام کریں, اور جو لیڈر لوگ ہیں وہ مداہنت اور منافقت کا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے سچی بات کہنا سیکھیں, اور یہ اس بات کو اپنے لیے امتیاز کی وجہ بنائیں کہ وہ صحیح طریقے پر قوم کی رہنمائی کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اور سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی گروہوں کو ریاست بھی استعمال کرنا بند کرے. اب تک جتنے فتنے ہمارے ہاں لسانی بنیاد پر پیدا ہوئے, جتنے فتنے مذہبی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں, وہ حقیقت میں خود ریاست کی اپنی پالیسی سے پیدا ہوئے ہیں. اس کے خلاف لوگوں کو گفتگو کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جنہوں نے قوم ملک کی بنیادوں میں یہ بارود رکھنے کا اہتمام کیا ہے, 35-40 سال سے ہم نے اس کو مختلف صورتوں میں بھگتا, اب یہ اس صورت میں ہمارے سامنے آ گیا ہے. لیکن آج جس دلیل کی بات کر رہے ہیں, آپ جس بحث کی بات کر رہے ہیں, مثلا جب یہ TLP کا واقعہ ہوا تو ایک ڈائریکٹیو آ گیا پیمرا کی طرف سے, جو الیکٹرانکلی ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے, کہ اس موضوع کے اوپر کوئی کرنٹ افیئرز نہ کریں, آپ اس پہ بحث نہ کریں, کچھ نہ کریں. اگر بحث نہیں ہوگی, اگر یہ تمام دلائل دونوں سائڈز کے ہوں گے نہیں, تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ ایک بیانیہ کیسے, اصل بیانیہ سامنے کیسے آئے گا؟ آپ نے بالکل درست فرمایا. بحث ہوگی, گفتگو ہوگی, کھلے طریقے سے استدلال ہوگا. ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اس استدلال کی فضا کو حفاظت فراہم کرے.